وہ اس وقت کا بہت صحیح فیصلہ تھا. جتنے بھی مکاتب علماء حضرات نے بھارت دیش میں بنائے وہ اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن آج سکولز کالجز کی بھی ضرورت ہے. مدارس میں ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو، یہ ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں مولانا غلام صاحب وستانوی نے کیا زبردست کمال کیا ہے. یہ پہلے عالم دین اس پورے بھارت دیش میں جو میڈیکل کالج قائم کیے ہیں. آسان چیز نہیں ہے. ایک سکول کا پرمیشن لینے کے لیے چپل گھس جاتے ہیں. آج مسلمان قوم کو سکول بھی اگر ہے تو وہ خاتون 12 بچیوں کو گریجویشن پورا کروایا ماشاءاللہ. وہ کہاں سے؟ وہ بھی میوات سے. وہ میوات جو آج سے 50 جو ترقی کر رہا ہے نا بھارت، اس میں 50-100 سال پیچھے ہیں آج بھی. وہاں ایک خاتون نے 12 لڑکیوں کو گریجویشن کروایا ماشاءاللہ. اب اتر پردیش میں ایک خاتون کے 8 بچے، جس میں پہلے 6 لڑکیاں پھر بعد میں 2 بچے. اب وہ جو 6 بچیاں ہیں ماشاءاللہ سب کے سب پوسٹ گریجویشن کیے ہیں. کوئی انجینئرنگ کیا، کوئی بڑی تعلیم حاصل کر لی، لیکن جو 2 بچے ہیں وہ ٹھنڈے ڈسپرین گولی کی طرح بن گئے. پانی میں ڈالتے ٹھس، کیسے ڈسپرین گولی ڈسپرسیبل ٹیبلٹ ہوتی ہے نا، وہ 2 بچوں کے لیے تو رول ماڈل ہے نا. 6 بہنیں ہیں، بڑی بہن سے انسپریشن لیتے یا پھر دوسری بہن سے انسپریشن لیتے. 6 بہنیں گھر میں رول ماڈل پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بچے نہ پڑھائی میں ہیں نہ سکلز میں ہیں. ماں پریشان ہے، آ کر کہہ رہی ہے مجھ سے کہ میرے 6 بچیاں بہت آگے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے لڑکیوں سے. لیکن یہ 2 لڑکے کہیں کے نہیں رہے ہیں، نہ پڑھائی میں نہ گھر میں، کچھ نہیں. آج ایسا کتنے جگہ ہو رہا ہوگا؟ یہ تو میں نے اپنے طور پر بات کرنے پر مجھے پتا چلا ہے. ایسا اور کتنی جگہ ہو رہا ہوگا. اب وہ ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا، لڑکیاں بہنیں سیٹل ہو جائیں گی اپنی اپنی لائف میں. اب یہ لڑکے کس سے شادی کریں گے؟ کیسی زندگی بسر کریں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر ہم نے محنت بھی کرنا ہے انشاءاللہ. مالیگاؤں یہ میرا پہلا وزٹ نہیں ہے. 2013 میں پہلی دفعہ میں آیا تھا. اسحاق سیٹھ زریوالا صاحب سب لوگ جانتے ہیں، وہ ایم اے اسکول قائم کیے تھے. 20 ٹیچرز کو میں پڑھانے آیا تھا، تو وہ میرے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے. جب میری پروفائل رکھی گئی آپ کے پاس میں تو آپ نے کہا تھا کہ ارے یہ اتنے بڑے ٹیچر ٹرینر ہیں، یہ 20 لوگ کو پڑھائیں گے؟ نہیں، مالیگاؤں کے سارے ٹیچرز کو اکٹھا کر دو. تو 750 ٹیچرز کو آپ نے اکٹھا کیا اور پورا 1 مہینہ میں نے ٹریننگ دی تھی. آپ سب لوگ جانتے ہیں اسحاق صاحب کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان نہیں ہے، لیکن ویژن کیسا تھا آپ کا کہ اس وقت میں 750 ٹیچرز کو اکٹھا کیے اور بطور چیف گیسٹ پروگرام میں کانوکیشن پر مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کو بلوائے اور وہاں سے آپ سے میری دوستی ہوئی ہے. اور آج مولانا حذیفہ صاحب کے کہنے پر میں یہاں پر آیا ہوں اور آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کو آج مالیگاؤں میں تو سب جانتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یاد رکھیں آپ میری ان باتوں کو. ایک دن آئے گا بھارت کے گھر گھر میں مولانا حذیفہ صاحب کو جاننے والے ہوں گے، کیونکہ جو آپ میں جو درد میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 سال سے، یہ ریولیوشن لے آنا چاہتے ہیں. یہ جہاں جائیں یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ مدرسے کا پروگرام ہے، اس میں سوٹ بوٹ کے ایک بندے کو کھڑا کیے. کوئی عالم میں یہ جگر نہیں ہوتا ہے. یہ آپ مجھے یہاں پر کھڑا کیے ہیں، یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اور ایک مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہے ماشاءاللہ. یہ اور ایک نئے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہے جو ایک ویژن لے کر چلتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ درد لے کر چل رہے ہیں. صرف ویژن نہیں ہے، ایک درد آپ کے سینے میں نے دیکھا ہے کہ اب ہمیں کوالٹی ایجوکیشن پر کام کرنا ہے. اور مجھے ایک ذمہ داری دی ہے کہ سر آپ کو تو بہت سے چیف منسٹرز نے ایوارڈ دیا ہے، بہت سے لوگوں نے آپ کو سراہا ہے، تو میں آپ سے جڑ کر ایک کام کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کے 10-12 ہزار جو طلبہ ہے، یہ
12,000 तलबा के साथ आप जितना वक्त बिताना चाहते हैं बिताएं, आपको कोई रुकावट नहीं है, कोई बंदा आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, पूछेगा नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1000 ट्रेनर्स अक्कल कुआं से निकलें, इशातुल उलूम से निकलें और 100 ट्रेनर्स वहां काम करें और 900 ट्रेनर्स इंशाअल्लाह पूरे भारत और वर्ल्ड में काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हैदराबाद में समर कैंप चल रहा था 1 महीने का। 25 स्टेट्स, पूरे 25 स्टेट से लड़के लड़कियां आकर इन हाउस ट्रेनिंग होटल में रहकर वो ट्रेनिंग लिए हैं और 4-5 अलग अलग कंट्रीज से भी बच्चे बच्चियां आए हैं, जिसमें मैंने जो पिछले 10 साल में ट्रेनिंग दी है उसमें से जो जेम्स हैं, जो जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स में, वैसे ट्रेनर्स को मैंने बुलाया क्योंकि एडमिशन्स बहुत हुए थे। 500 से 600 बच्चे ये वर्कशॉप लेने के लिए आए थे, तो मैंने 10 बेहतरीन ट्रेनर्स को इनवाइट किया था और वो 10 में एक इशातुल उलूम से अभी हाल ही में 6 महीने से मेरे अंडर वो बंदा ट्रेनिंग ले रहा है, आलिम दीन। 3-4 मेरे वर्कशॉप्स वो बंदे ने अटेंड किया था। तो हर एक ट्रेनर को मैंने 30-30 बच्चे दिए हैं, 30-30, और वो 30-30 बच्चों का नमाज का अटेंडेंस लेना, खाने का अटेंडेंस लेना, होमवर्क चेक करना, फिर मैं जो 5 घंटे पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन करना, और हर हफ्ता जो इम्तिहान होता उसमें मैं बेस्ट परफॉर्मर कौन है, एवरेज सारे बच्चों का टोटल किया जाता है 30 बच्चों का, तो उसमें सबसे ज्यादा एवरेज किसको आया, तो फाइनल जो एग्जाम हुआ है उसमें 99.5 मार्क्स। हालांकि कामा पर भी मार्क्स काटता हूं मैं, फुल स्टॉप नहीं है मार्क कटेगा, कैपिटल लेटर नहीं है मार्क कटेगा। इतना स्ट्रिक्ट करेक्शन में जो पूरे 600 बच्चों में टॉप किया है वो कॉन्वेंट का कोई ट्रेनर नहीं बल्कि इशातुल उलूम जो आलिम दीन वहां से फारिग हुए हैं, वो उनके अंडर जो 30 बच्चे थे उनमें से एक बच्चे ने 99.5 मार्क्स ले आए माशाअल्लाह। ये आलिम दीन को अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऐसा जबरदस्त ट्रेनर भी बन सकते हैं वो लोग इंग्लिश के। और एवरेज के तौर पर अगर देखा जाए तो वो मौलाना को माशाअल्लाह सेकंड टॉप में आए हैं, वो 10 टॉप ट्रेनर्स में सेकंड टॉप ट्रेनर है। अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे इंशाअल्लाह, आप लोग से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि मैं और मौलवी हुज़ैफा साहब जो मिशन हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 100 से 1000, पहले मरहले में हमने 100 ट्रेनर्स बनाना है, उसके बाद हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो 1000 ट्रेनर्स बनाना है। सिर्फ इंग्लिश ट्रेनर्स नहीं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हो, क्योंकि आज हर दूसरा बच्चा डिप्रेशन